بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 15 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 15۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 85، پیج نمبر 85۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی پیدائش ہوئی تھی 1703 میں اور وفات کب ہوئے تھے؟ 1762 عیسوی میں۔ ریسیوڈ حاصل کی ہیز بیسک ایجوکیشن، اپنی بنیادی تعلیم، شاہ ولی اللہ نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی کس سے؟ فرام ہز فادر، اپنے والد سے۔ اس کے والد کا کیا نام تھا؟ شاہ عبد الرحیم سے۔ اینڈ لرنٹ اور سیکھا، اور شاہ ولی اللہ نے سیکھا دی ہولی قرآن مجید کو بائی ہر دل سے، یعنی توجہ کے ساتھ، ایٹ دا ایج آف 7 سال کی عمر میں۔ ہی ہیڈ اے ڈیپ نالج، آپ گہرا علم رکھتے تھے، آپ کے پاس وسیع علم تھا، آف دی ہولی قرآن مجید کا، اینڈ حدیث اور حدیث کا، یعنی آپ کے پاس قرآن مجید اور حدیث کا گہرا علم تھا۔ He wrote 51 books in Persian and Arabic. آپ نے فارسی اور عربی میں 51 کتابیں لکھی۔ His most famous book، آپ کی سب سے مشہور کتاب is حجت اللہ البلیغہ، یعنی اس کے مشہور کتاب یا آپ کے مشہور کتاب کا نام حجت اللہ البلیغہ ہے۔ ہی اڈاپٹیڈ قرآنک ایجوکیشن، آپ نے قرآنی تعلیم اختیار کیا۔ اینڈ پریچنگ ایز ہز مشن، اور تبلیغ کو اپنے مشن کے طور پر، اپنے مقصد کے طور پر، یعنی آپ نے قرآن مجید اور تبلیغ کو اپنا مقصد بنایا۔ فار دیس پرپس، اس مقصد کے لیے، ہی ٹرانسلیٹڈ دی ہولی قرآن انٹو پرشین، یعنی اس مقصد کے لیے، فار دیس پرپس، اس مقصد کے لیے اس نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ویچ انیبلڈ اے گریٹ نمبر آف پیپل، جس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اس قابل بنایا ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسیمینیٹ دا میننگ آف ہولی بک، کہ وہ قرآن مجید کے معنی اور اس کی تشریح سمجھ سکے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اسٹارٹیڈ ہیز موومنٹ ایٹ سچ اے ٹائم، شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریک اس وقت شروع کی وین ڈسپیئر اینڈ ہوپلیسنیس واز وائڈ اسپریڈ، جب مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ ہی واز ویل اویئر، وہ اچھی طرح آگاہ تھے، وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے دیٹ سکھس اینڈ مراٹھاز، کہ سکھ اور مراٹھاز ور دا ورسٹ انیمیز آف دی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے۔ ہی پرسویڈڈ دی افغان کنگ، اس نے افغان بادشاہ کو مائل کیا، احمد شاہ ابدالی، اس نے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو مائل کیا ٹو اٹیک انڈیا، کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے، یعنی آپ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے مائل کیا۔ ہی انوائٹڈ دا مسلمس ٹو فائٹ فار اسلام، اس نے مسلمانوں کو اسلام کے لیے لڑنے کی دعوت دی۔ بیکاز دے ور انگلفڈ ان انارکی اینڈ کنسپیریسیز، کیونکہ مسلمان انارکی، یعنی افراتفری یا بے چینی اور بغاوتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
He also carried on his services on religious front. आपने या उसने मज़हब के लिए भी अपनी खिदमत पेश की, या आपने मज़हब के लिए भी अपनी खिदमत जारी रखी. एज़ वेल एज़ यूनाइटिंग द मुस्लिम्स पोलिटिकली, जबकि मुसलमानों को यानी इसके साथ साथ आपने मुसलमानों को सियासी तौर पर मुत्तहिद किया. His translation of the Holy Quran, आपकी कुरान मजीद का तर्जुमा इज़ नोन अंडर द टाइटल यानी टाइटल के लिए मशहूर है या मौजू के लिए मशहूर है, जिसका उन्वान है फ़तहुर रहमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान. इस टाइटल के लिए मशहूर है या इस टाइटल के नाम से मशहूर है. क्या चीज़ों आपने जो कुरान मजीद का तर्जुमा किया था. ही वॉज फेमस, वो मशहूर थे, फॉर हिज नॉलेज ऑफ हदीस. आप हदीस के इल्म की वजह से मशहूर थे, यानी आपके पास हदीस का इल्म था जिसकी वजह से वो मशहूर थे. ही रोट एक्सीजेसिस ऑफ मुवत्ता इमाम मलिक. आपने या उसने मुवत्ता इमाम मलिक की तफसीर लिखी. एक्सीजेसिस कहते तफसीर. कौन सी ज़ुबान में, किस ज़ुबान में? इन पर्शियन एंड अरबिक, फ़ारसी और अरबी ज़ुबान में. उसने मुवत्ता इमाम मलिक की तफसीर या तशरीह लिखी. अच्छा, नेक्स्ट है along with his political and religious services, अपने सियासी और मजहबी खिदमात के साथ साथ शाह वलीउल्लाह देहलवी आल्सो ट्राइड, और शाह वलीउल्लाह ने कोशिश भी की किस चीज़ की? टू एरेडिकेट, ख़त्म करने की. क्या चीज़ ख़त्म करने की? सोशल इवल्स, समाजी बुराइयाँ फ्राम दी सोसाइटी, माशरे से. यानी शाह वलीउल्लाह ने माशरे से समाजी बुराइयाँ मिटाने या ख़त्म करने की या दूर करने की भी कोशिश की. कॉन्सिक्वेंटली, इसके नतीजे में मिनी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, बहुत सी इस्लाही तहरीकें वर स्टार्टेड, शुरू हुई, फ्राम मदरसा राहिमिया से बहुत सी इस्लाही तहरीकें शुरू हुई. अच्छा, तो नेक्स्ट है थ्रू हिज टीचिंग्स, उसकी तालीमात के ज़रिए द मुस्लिम रिजेक्टेड अन इस्लामिक कस्टम्स, मुसलमानों ने गैर इस्लामी जो रवायात थी उन्हें मुस्तरद किया. तालीमात यानी उसके तालीमात के ज़रिए मुसलमानों ने गैर इस्लामी कस्टम्स यानी रवायात को मुस्तरद किया. एंड बिकेम ट्रू फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, और हकीकी तौर पर और इस्लाम के सच्चे फॉलोअर्स बने यानी पैरोकार बने. अच्छा, नेक्स्ट है हाजी शरीयतुल्लाह एंड फ़राइज़ी मूवमेंट. हाजी शरीयतुल्लाह और फ़राइज़ी तहरीक. फ़राइज़ी मूवमेंट, फ़राइज़ी तहरीक फाउंडेड बाई हाजी शरीयतुल्लाह, जिसकी बुनियाद हाजी शरीयतुल्लाह ने रखी थी, was the most effective and popular movement of the Muslims in Bengal. तो ये बंगाल में मुसलमानों की सबसे मुअस्सर और मकबूल या मशहूर तहरीक थी. इट्स मेन पर्पस, इसका जो बुनियादी मकसद था, वाज टू इनकरेज द मुस्लिम्स, वो मुसलमानों का हौसला बढ़ाना था. यानी इसका बुनियादी मकसद मुसलमानों का हौसला बढ़ाना था. टू फॉलो बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ फेथ, ईमान के या अकीदे के जो बुनियादी फ़राइज़ है उन पर अमल करने में. लाइक जैसा कि प्रेयर, नमाज, फास्टिंग, रोज़ा, ज़कात एंड हज और हज. ही ट्राई टू एलिमिनेट हेरेसीज, यानी उसने कोशिश की टू एलिमिनेट, ख़त्म करने की, हेरेसीज
جھگڑے یا تنازعات، اس نے تنازعات یا جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کی. اینڈ سپورٹڈ دا فارمرز اگینسٹ سپریسیو بیہیویئر آف ہندو لینڈ لارڈس. اور ہندو جو زمیندار تھے، لینڈ لارڈس یعنی زمینی مالکان جو تھے، ان کا جو سپریسیو بیہیویئر تھا یعنی ظالمانہ رویہ تھا، ان کے خلاف زمینداروں کی مدد کی. ان کے خلاف زمینداروں کی مدد کی. کس چیز کے خلاف؟ ہندو لینڈ لارڈس کے، یعنی ہندو جاگیرداروں کے یا زمینی مالکان کا جو ظالمانہ رویہ تھا، سپریسیو بیہیویئر جو تھا، ان کے خلاف زمینداروں کی آپ نے مدد کی. آفٹر ہیم، اس کے بعد، ہی سن، اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حاجی محمد حسن. حاجی محمد حسن آلسو نون ایز دودو میاں، جو دودو میاں کے نام سے بھی مشہور ہے. کیریڈ آن دس آبجیکٹیو، اس نے اس مقصد کو جاری رکھا، اس نے اس مشن کو جاری رکھا. اچھا. ہی پاپولرائزڈ دا فرائضی مومنٹ، اس نے فرائضی تحریک کو مقبول بنایا. along with insistence on following of basic obligations، بنیادی فرائض پر عمل کرنے کے اصرار کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک تو اس نے بیسک ابلیگیشنز جو ہے یعنی بنیادی جو فرائض ہے ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، یا ان پر چلنے کے ساتھ ساتھ، یا ان پر چلنے کے اصرار کے ساتھ ساتھ، دیس موومنٹ آلسو پیڈ اسپیشل اٹینشن، اس تحریک نے خاص توجہ دی ٹورڈز کلٹیویٹرز پرابلمز، کاشتکاروں کے مسائل پر. یعنی اس تحریک نے کاشتکاروں کے مسائل پر بھی خاص توجہ دی اس تحریک نے. امپاورنگ ایفیکٹ آف دس موومنٹ، اس تحریک کی جو امپاورنگ ایفیکٹ یعنی جو مضبوط اثر تھا، انکریجڈ، تو اس نے حوصلہ بڑھایا دا مسلمس، مسلمانوں کا، ٹو ریز دیئر وائس اگینسٹ دی ایکسپلائٹیشن بائی ہندو لینڈ لارڈس. یعنی امپاورنگ، اس تحریک نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جس کے ذریعے وہ ہندو لارڈس یعنی ہندو جاگیرداروں کے یا ہندو زمینداروں کے یا زمینی مالکان نے جو استحصال شروع کیا تھا، ان کے خلاف مسلمانوں کی آوازوں کو بڑھایا یا مسلمانوں کی آوازوں کو بلند کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس چیپٹر کا بھی اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو خیریت سے یہ چیپٹر ختم ہوا ہمارا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر نمبر 5 شروع کریں گے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. میرے لیسنس میں جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.